ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس میں 2-3 چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے کہ کل لوگ آئے تھے اور آج یہ ان کو ہٹا رہے ہیں. 20-25 سال لوگ رہنے لگتے ہیں. پرندے بھی اگر اتنی دیر یہاں آئے تو ان کی کچھ حق پہ بن جائے گا. دوسری بات یہ کہ یہ بھی بہت ایک غلط تصویر دینے کی کوشش ہے. اس کو بار بار کہ افغان آبادی ہے، افغان آبادی ہے، افغان آبادی. اس دن میں گیا، مجھے ایک افغان نہیں ملا اس میں. سارے ہمارے فاٹا کے زیادہ تر لوگ تھے اور کچھ ایسے ضلعوں کے جو ٹربلڈ علاقے ہیں. اس کو ذرا یہ دیکھنا چاہیے کہ خیر افسر لوگ ہیں وہ تو اپنے طور پہ بات کریں گے، لیکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ بہت بڑی ڈس لوکیشن ہوئی ہے پاکستان میں، شمالی پاکستان میں، اور ہمارے صوبے سے فاٹا سے بہت سارے لوگ پنجاب کی طرف آئے ہیں اور بڑی پیمانے پہ آئے ہیں. اب اس کو یہ کہ افغان کے نام پہ سب کو، یعنی جن کے پاس شناختی کارڈ ہیں وغیرہ، سب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. دوسری بات یہ کہ یہ طریقہ نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، آپ کے آئین میں لکھا ہے، پرنسپل آف پالیسی میں لکھا ہے کہ ریاست ذمہ دار ہے لوگوں کی بہت سی چیزوں کی، جس میں اگر آپ یہاں سے ان کو ہٹائیں لیکن ان کو متبادل کوئی بندوبست کریں. اور یہ طریقہ کہ آپ بلڈوزر لے کر چلے جائیں، اور یہ کہ آپ لوگوں کو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں پکڑیں. یہ شاید 60 لوگ پکڑے ہوئے جی نہیں، لیکن ٹیررسٹ ایکٹ دیکھیں نا. اور پھر یہ کہ قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، بے شک کریں، لیکن آپ سب پر قانون نافذ کر سکتے ہیں. لینڈ گریبرز، مافیاز، طاقتور ادارے، کسی کو آپ نے ہاتھ لگایا کہ کبھی؟ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ایکیو خان صاحب کا جب ہٹانے گئے تھے بنی گلا سے اللیگل گھر، تو وہاں یہ راٹھور صاحب کو گولیاں شولیاں پڑی تھی، وہ واپس کسی جگہ جی. اور ہم بہت سارے نام لے سکتے ہیں، میں نہیں چاہتا کسی کے بارے میں بات کروں، لیکن نہیں جی، بات ہونی چاہیے، کیونکہ بات نہیں ہوتی تو یہ افسران تو کچھ نہیں کر سکتے نا. میں یہی گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں نا، یہاں پر لینڈ گریبنگ ہوئی ہے، مذہب کے نام پہ ہوئی ہے، اداروں کے نام پہ ہوئی ہے، افراد کے نام پہ ہوئی ہے، اور پیسے والے لوگ ہیں، تو قانون تو سب پر نافذ ہونا چاہیے نا. ایک جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ ڈیمونائز کریں، یعنی کچی آبادی، جرائم کی آماج گاہ. دیکھیں، ریاست ماں ہوتی ہے، مائیں اپنے بچوں کو اس طرح نہیں پھینک سکتی کہ وہ اٹھا کے ان کو باہر پھینک دی. یہ ان کے لیے متبادل بندوبست ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے تھی. یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ اگر یہ سب کے ساتھ کرتے تو پھر بھی ہم مان لیتے. مصطفی کاظمی صاحب، سلیکٹو اپلیکیشن. اب بدقسمتی سے آپ یہاں موجود ہیں، یو آر این امپلائی آف دا اسٹیٹ. اگر یہاں کوئی سیاستدان ہوتے تو پھر ہم ان سے زیادہ سخت طریقے سے پوچھتے، لیکن بہرحال مشکل ہو جاتا ہے یہ سلیکٹو اپلیکیشن جو ہوتی ہے قانون کی. اصل میں 2 باتیں خٹک صاحب نے کی ہیں جو ان کی کلیریفیکیشن بڑی ضروری ہے. افغان آبادی سی ڈی اے نہیں کہتا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ 2005 میں افغانی سب چلے گئے تھے. بہت ایک چھوٹا سا ایک پاکٹ رہ گیا تھا. میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تو ایک انسانی ہمدردی کے طور پر، کیونکہ وہ نارتھ فرنٹیئر جو ہمارا صوبہ تھا وہاں پہ زیادہ کے پی کے اب جو ہے، تو اس میں زیادہ تباہی تھی، اور وہاں سے لوگ آئے یہاں پر، یہاں پہ علاج بھی ہوا ان کا. پھر ہم نے یہاں پہ کیمپس بھی بنائے ان کے ریہیبلیٹیشن کے. تو اس میں وہ لوگ آ گئے. اور یہاں پر یہ بالکل میں کلیئرٹی کے ساتھ بتاؤں کہ مستقل لوگ نہیں رہتے، دے کیپ چینجنگ. مطلب ایک آبادی آئی، وہ چلی گئی، اس کے بعد دوسرے آ گئے، پھر تیسرے آ گئے. اس طرح سے نہیں ہے. لیکن رپورٹس تو کہتی ہیں کہ 25 سال سے لوگ وہاں موجود ہیں. نہیں، 2005 تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، تو پھر 10 سال ہو گئے. 25 سال کی تو بات بالکل، مطلب اس کو تو بالکل کلیئر ہو جاتی ہے بات کہ 2005 میں تمام افغانی ایک پاکٹ کے علاوہ. نہیں سوری، میں بات کر رہی تھی I-11 کے جو مقیم ہیں لوگ. جی I-11 کے. دوسرا یہ بات ہوتی ہے، وہ سرائن گاؤں تھا، اور سرائن گاؤں وہ جو لاسٹ ٹائم بھی ایک بات ہوئی کہ جی 1985 اور ووٹر لسٹ، اور وہ جو ہماری عوامی ورکرز ہے، وہ بھی میں کلیئر کروں گا کہ وہ جو آج انہوں نے بہت زیادتی کی ہے، بہت، کہ یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی، یہ کل ثابت ہو جائیں گی. وہ ٹویٹر پہ جو چلا ہے بچے کی شکل نہیں دکھائی، میں نے نہیں دیکھی ہے. میں تو آج سارے دن I-11 میں رہا ہوں، اور وہ ایک قالین میں لپٹا ہوا، اور بچے کی شکل دکھانی چاہیے تھی. کہ اچھا آپ سنیں ناظرین، ہم کوشش کریں گے عوامی ورکرز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو کو لیں تاکہ ان کا بھی. دوسرا، ہمارا آپریشن شروع ہوا ہے کوئی تقریباً 12:30-1 بجے. آپ کے رپورٹرز وہاں پہ تھے، شدید دھوپ تھی. آپ اس بچے کی جو فوٹیج ہے اس میں دیکھیں کہ دھوپ نظر آ رہی ہے کہیں. پھر مطلب عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ اس کو اتنا ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے تھے تو پھر اس کو صحیح طرح سے کرتے ایکسپلائٹ. پھر پولیس میں کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. یہ کہا گیا کہ وہ اب ایک اتنی بڑی آبادی ہے،
آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیچرل کسی کی ڈیتھ ہوئی. اچھا وہ ٹھیک ہے, ہم تو ان کا بھی موقف لیں گے, یہ بات آپ نے ایک بڑی اسپیسیفک کی, لیکن جو خٹک صاحب فرما رہے ہیں کہ جب وہاں سے ڈسلوکیٹ لوگ ہو کے آتے ہیں تو یہاں, اور یہ متبادل جو ہے کہ متبادل کوئی جگہ دی جائے, تو کیا اس میں CDA نے دیکھیں سب سے بڑی ہماری جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے 20-22 سال سے لوگوں کو وہاں پر ہم نے پلاٹ دیے ہوئے تھے, جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی, اور ان کو ہم نے واپس کرنا تھا. ہم بہت خاموشی سے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اس طرح کی اگلی سچویشن ہو. الٹیمیٹلی وہ پریشان ہو کر کورٹ میں چلے گئے, کورٹ سے ان کو آرڈر مل گیا, نیچرلی ان کو 2014 میں فروری, جی ان کو ریلیف ملنا تھا, وہ حقدار تھے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جی ہماری جگہ کوئی اور بھی بیٹھا ہو تو وہ کیا کرے, کس کو پریفرنس دے. اب جتنے بھی یہ عوامی ورکرز پارٹی, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک انسانی فلاحی ایک اس ادارے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو جب وہاں پر سب سے پہلے شخص آ کر بیٹھا تھا, مطلب یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی NGOs اسی وقت جاگیں جب وہ پوری آبادی بن جائے. نہیں سر, میں ایک منٹ, کس لیے جاگیں, لیٹ می کمپلیٹ. نہیں بٹ جاگیں کس حوالے میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ CDA تو چلیں برا ہے, جاگیں اس حوالے سے کہ ان کو جا کر وہاں پر بتائیں کہ آپ غلط طریقے سے یہاں پر بیٹھے ہیں. آئی ایم سوری, نہیں جی بات, آئی ایم ویری سوری. کیوں NGOs کا یہ کام ہے, آپ ریگولیٹری باڈیز ہیں, آپ کا کام ہے جو ریٹائرڈ جنرل سینئر بیوروکریٹس کی گرین ایریا کو لے کے بنایا ہوا انہوں نے اپنے گھر. سر یہ تو بڑی زیادتی ہے. میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں نا کہ ہمارا NGO کس خوشی میں, نہیں NGO جو اب اس وقت وہ شور کر رہے ہیں, نہیں اب تو کیونکہ ان کو زیادتی ہو رہی ہے کہ بھئی لوگوں کو نکال کے پھینک رہے ہیں. NGOs کا کام خٹک صاحب یہ تو نہیں ہے کہ جا کے کہے کہ جی آپ غلط جگہ آ کے بیٹھ گئے. نہیں میں دیکھیں نا, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو وہیں غلط, تو جو NGOs جو آپ کے دیکھیں نا, ٹیکس پیئر پیسے سے آپ کا ادارہ چلتا ہے, آپ کا ادارہ ایک انڈر دا لیجسلیچر. خٹک صاحب ماشاءاللہ سے سینیٹر ہیں جی, اور ان کو پتا ہے, اور جو ہم کرتے ہیں یا ہم پر الزام ہے اور جو ہم سے کرواتے ہیں, وہ تو میں نے آپ کو شروع ہی پروگرام میں کہہ دیا کہ جو کروایا جاتا ہے آپ سے غلط, اور میں تو چاہتی تھی کہ کوئی سیاستدان آئے. یو آر ویری بریو کہ آپ پھر سے آ گئے, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ NGO CDA کا کام کرے, سر یہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, بالکل نہیں کہہ رہا کہ CDA کا کام کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اخلاقی طور پر کبھی کوئی NGO بھی تو کسی کو جا کے بتائے کہ آپ غلط قدم اٹھایا. نہیں بالکل نہیں, یو آر پیڈ, سوری, ریگولیٹری باڈیز آر پیڈ. اچھا اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جی ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنے ریکارڈ سے کہ کون سا 2005 یا 2006 یا 2007 میں ہم نے اسٹیپ نہیں اٹھایا, مگر ہمیں کہیں رکاوٹ آئی. ٹھیک, تو میں وہی کہہ رہا ہوں, میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ پولیٹیکل آپ کو مصیبت 10 ہیں, ہمیں جوڈیشل بھی ہے, ہمیں ہر قدم پہ ہمیں اسٹے آ جاتے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے شروع میں یہ کہا کہ افسروں کی بات ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے, پالیسی میکنگ ان کا کام نہیں ہے. پالیسی ظاہر ہے جو پالیسی بلیغ الرحمان صاحب کو ہم نے کوشش کی تھی کہ آ جائیں, وہ نہیں بات نہیں کر پائے. جواب دینا چاہیے. دیکھیں نا جی, میں ایک اور سوال اس طرح اٹھانا چاہتا ہوں. مثلا محمد ایجنسی کے ایک شخص میں اس سے ملا, اس کا ایک گھر وہاں تباہ ہوا, ایک گھر آج اس کا یہاں تباہ ہوا. یہ یعنی پاکستان کی ریاست اس کے لیے کیا کرے گی, کیا کر رہی ہے؟ ریاست کو تو جواب دینا چاہیے نا جی, سب سٹیزنز کو, اپنے وطن کے رہنے والوں کو. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اقوام متحدہ کے پاس وہ جائے گا, کہاں جائے وہ؟ CDA یا کوئی اور. یہ یعنی میں اگر اس طرح پوچھ لوں کہ مثلا یہ بحریہ ٹاؤن کے قریب پھٹک کر دیکھ لیں, یہ DHA کے قریب پھٹک کر دیکھ لیں, یہ جو لوگوں نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں بغیر اجازت کے, ان کے قریب پھٹک کے تو دیکھ لیں. لیکن یہ جو سو کال کچی آبادیاں ہیں, جرائم کی آماج گاہیں کے لیبل بھی ان پر لگا دیے گئے ہیں. یہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں, بڑا مسئلہ ہے. ایک سمپٹم ہے, ایک ٹپ آف رائس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ریاست کو فوراً جائزہ لینا چاہیے, پالیسی بنانی چاہیے. ڈسلوکیشن جو میسج ہوئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. آپ سینٹ میں ہیں, آپ کو یہ چیز اٹھانی چاہیے. 44 آپ کے یہاں کچی آبادیاں ہیں, اور میں تو آپ سے دیکھیں نا, آئی کمپلیٹلی سمپتھائز کہ ایز اے بیوروکریٹ آپ کو الٹیمیٹلی جو پش ہے وہ تو آپ کو پولیٹیکل پش ہوگی نا کہیں, یعنی کہ اگر غلط کام بھی کروائے جاتے ہیں تو پولیٹیشنز کرواتے ہیں. یہ تو بات ٹھیک ہے. ناظرین, ہمیں جوائن کیا عمار رشید, عوامی ورکرز پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن ہے. ان سے ہم پوچھتے ہیں یہ جو ابھی بات مصطفی کاظمی صاحب نے کی ایک بچے کے حوالے سے,
अम्मार, ये कहा जा रहा है, भी मुस्तफा काज़मी साहब कह रहे थे कि बच्चे की जो आप लोगों ने खबर चलाई कि वो 6 दिन का बच्चा मारा गया, इसमें वो खबर कह रहे हैं दुरुस्त है? उससे सवालात ये उठ रहे हैं कि बच्चे की शक्ल भी नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं, तो ये बात शायद दुरुस्त नहीं है। नहीं जी, बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने अपनी आंखों से उस बच्चे को देखा है, हमने उसका जनाजा भी अटेंड किया है। वो उसके सामने उनके वालिद भी, हम उनको जानते हैं। हम उनको अभी तक इनके सामने नहीं लेकर आए क्योंकि इन लोगों ने इतनी ज्यादा इंटिमिडेशन की कैंपेन चलाई है, लोगों पर दहशतगर्दी मुकदमे आयद किए हुए हैं कि हम ये नहीं चाहते कि जो बाप जो अपने बच्चे की जान खो बैठा है उसको और उल्टा ये और लोग इंटिमिडेट करें और एजेंसियां भिजवा के हरास करें। तो इसलिए सब इंशाल्लाह सामने आएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल दर हकीकत है, ये हुई है, ये इसके जिम्मेदार हैं और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस का भी इनको इंशाल्लाह सामना करना पड़ेगा। जी, आप तो फिर ये थोड़ी सी तकलीफ करके तो उसी वक्त इसको इशू करते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल जी, जैसे हमें पता चला है थोड़ी सी तकलीफ ये करते हैं कि उसी वक्त इशू करते हैं आप थोड़ी सी तकलीफ करके जरा वेरीफाई कर लिया करें ना कि आप जब ऑपरेशन करवा रहे होते हैं तो वहाँ पे बच्चे और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका क्या हाल है। आपको तो इतना तक पता नहीं होता कि लोग कितने आबादी में रहते हैं, कौन रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, अफगानी रहते हैं, तो आपको क्या पता नहीं, ये उन्होंने कह दिया। वैसे अम्मार, अभी मुस्तफा काज़मी साहब कह रहे थे कि सीडीए ने कभी भी नहीं कहा कि यहाँ अफगान रहते हैं। उन्होंने कहा कि वी आर वेरी क्लियर कि यहाँ तमाम पाकिस्तानी रहते हैं। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। लेकिन बहरहाल आप कह रहे हैं कि बात सामने आ जाएगी। हम यही चाहते थे कि आप क्लैरिफाई कर दें इस बच्चे के हवाले से, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्सी बन के सामने आई थी। शुक्रिया अम्मार। तो बहरहाल ये तो बच्चे जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता कि ये जो लोग पकड़े गए हैं एंटी टेररिस्ट लॉ, देखें ये तो जो हमारे उसकी यानी कानून की बड़ी रुसवाई है कि आप आबादियों को जब हटाएं तो वो जो लोग उसकी मुखालफत करें उनको आप दहशतगर्द करार दे दें, ये तो मुश्किल हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि तो इसी ये हाई हेडेडनेस जो है